مجھے بھی آج تک وجہ سمجھ نہیں آئی، اس نے سر کھجاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، لیکن کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی، تم کامیابی کے کسی بھی فارمولے پر پورے نہیں اترتے۔ تعلیم واجبی، عقل اوسط درجے کی، کاروباری سینس نہ ہونے کے برابر، حلیہ اور پرسنالٹی بھی بے جان، اور سونے پر سہاگا۔ تم اپنے کاروبار کو بھی وقت نہیں دیتے، ہفتہ ہفتہ دفتر نہیں جاتے، لیکن اس کے باوجود تمہیں کبھی نقصان نہیں ہوا۔ سیلاب میں بھی سارے شہر کے گودام پانی میں ڈوب جاتے ہیں، مگر تمہارے گودام میں پانی داخل نہیں ہوتا، اور اگر داخل ہو جائے تو یہ تمہارے مال کو چھوئے بغیر چپ چاپ نکل جاتا ہے۔ تم لوہا بیچنا شروع کر دو تو وہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ تمہارے نلکے کا پانی بھی منرل واٹر ہے۔ آخر اس کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ میری تقریر سن کر اس نے کہکا لگایا اور بولا، میں بھی اکثر اپنے آپ سے یہ پوچھتا ہوں، لیکن یقین کرو مجھے زندگی میں ایک واقعے کے سوا کوئی نیکی، اپنی کوئی صفت نظر نہیں آتی۔ شاید اللہ کے کرم کی یہی وجہ ہو۔ وہ رکا اور بولا، میں نے 9ویں کلاس کے بعد اسکول چھوڑ دیا تھا۔ میں شروع میں والد کے ساتھ فروٹ کی ریڑھی لگانے لگا۔ والد کا انتقال ہو گیا تو میں ایک آڑتی کی دکان پر منشی بھرتی ہو گیا۔ زندگی بے مقصد، بے رنگ اور الجھی ہوئی تھی، دور دور تک کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں ایک دن اپنے ایک دوست کی کریانے کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں درمیانی عمر کی ایک خاتون آئی۔ اسے دیکھتے ہی میرا دوست اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ وہ اس سے پرانے پیسے مانگ رہا تھا، جبکہ وہ مزید سودے کے لیے منتیں کر رہی تھی۔ عورت مجبور دکھائی دے رہی تھی، جبکہ میرا دوست اس کے ساتھ غیر ضروری حد تک بدتمیزی کر رہا تھا۔ میں ان کی تکرار سنتا رہا۔ خاتون جب مایوس ہو کر چلی گئی تو میں نے اپنے دوست سے ماجرا پوچھا۔ اس کا جواب تھا، یہ بیوہ ہے، اس کا خاوند سعودی عرب میں کام کرتا تھا۔ خاندان خوشحال تھا، لیکن پھر خاوند روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، اور اس کی زمین جائیداد پر اس کے دیوروں نے قبضہ کر لیا۔ اس کے پاس اب چھوٹے سے گھر کے علاوہ کچھ نہیں۔ 2 بچیاں ہیں، وہ اسکول جاتی ہیں۔ یہ ان پڑھ اور بے ہنر عورت ہے۔ اس کا ذریعہ روزگار کوئی نہیں ہے۔ سعودی عرب سے 2-4 ماہ بعد خاوند کی تھوڑی سی پینشن آ جاتی تھی، اور یہ اس میں گزارا کر لیتی تھی، مگر اب وہ بھی رک گئی ہے۔ میرے والد صاحب اسے ادھار راشن دے دیتے تھے، لیکن یہ بھی اب تھک گئے ہیں۔ لہٰذا میں جب بھی اسے دیکھتا ہوں تو میں اس سے اپنے پیسے مانگ لیتا ہوں۔ یہ ہمارا روز کا تماشا ہے۔ تم چھوڑو، یہ بتاؤ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ وہ رکا اور ہنس کر بولا، یہ ایک عام سی کہانی تھی۔ ایسے کردار ہر شہر، ہر قصبے میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ آپ کسی کریانہ اسٹور پر چلے جائیں، آپ کو ایسے 20 لوگ مل جائیں گے۔ مگر پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے اپنے دوست سے اس کا پتہ لیا، اس کے خاوند کا نام پوچھا، بازار گیا، 2 ہفتوں کے لیے کھانے پینے کا سامان خریدا، بوری بنوائی اور جا کر اس کے دروازے پر دستک دے دی۔ وہ اپنی چادر سنبھالتے ہوئے باہر آ گئی۔ 5 اور 7 سال کی 2 بچیاں بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئیں۔ میں نے سودا ان کی دہلیز پر رکھا اور ادب سے عرض کیا، میرے والد ارشد صاحب مرحوم کے دوست تھے، انہوں نے آپ کے خاوند سے کچھ رقم ادھار لی تھی، وہ مجھے قرض کی ادائیگی کا حکم دے کے گئے ہیں۔ میرے حالات سردست اچھے نہیں ہیں، اور میں یہ رقم یکمشت ادا نہیں کر سکتا، میری تنخواہ کم ہے۔ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو 15 دن بعد گھر کا سودا دے دیا کروں، اس سے میرا قرض بھی اتر جائے گا اور آپ کے گھر کا نظام بھی چلتا رہے گا۔ وہ عورت اور اس کی بچیاں حیرت سے میری طرف دیکھنے لگیں۔ میں نے انہیں سلام کیا اور واپس آ گیا۔ میں اس کے بعد انہیں ہر 15 دن بعد راشن پہنچانا لگا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم خود غریب تھے، تم ان کے راشن کے رقم کہاں سے لاتے تھے؟ اس نے کہکا لگایا اور بولا، تم شاید یقین نہیں کرو گے، میں نے اپنی جیب سے صرف وہی سودا خریدا تھا۔ 15 دن بعد ان کا سودا فری ہو چکا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ بولا، میں اگلے دن دکان پر گیا تو میرے مالک نے مجھے مشورہ دیا، ہماری دکان کا تھڑا خالی ہوتا ہے، تمہارا کام شام کے وقت اسٹارٹ ہوتا ہے اور وہ بھی تم گھنٹے میں ختم کر دیتے ہو، اور سارا دن فارغ بیٹھے رہتے ہو۔ میں تمہیں چاول اور دالیں دے دیتا ہوں، تم یہ تھڑے پر رکھو اور 5-5 10-10 کلو بیچ دو، تمہیں اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ غلہ منڈی میں تھوک کا کام ہوتا تھا، ہمارے پاس 5-10 کلو کے بے شمار خریدار آتے تھے، لیکن ہم ان سے معذرت کر لیتے تھے۔ مجھے یہ آئیڈیا اچھا لگا۔ میں اپنے مالک سے دالیں، چاول اور چینی خریدتا تھا، اس کے 5-5 اور 10-10 کلو کے پیکٹ بناتا تھا اور کھڑے کھڑے بیچ دیتا تھا۔ آپ یقین کریں، 2 ہفتے میں میری آمدنی 4-5 گنا بڑھ گئی، اور میں 15 دن بعد جب اس بیوہ کے گھر گیا تو میرے پاس سودا بھی ڈبل تھا اور میری جیب ٹھیک ٹھاک بھاری بھی تھی۔ میں نے 1 ماہ بعد اسے بچیوں کی فیس، کپڑوں اور جوتوں کے لیے بھی رقم دینا شروع کر دی۔ اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور میں 2 سال بعد اس دکان کا مالک تھا جس پر میں منشی ہوتا تھا۔ وہ دکان بعد ازاں پورے کمپلیکس میں تبدیل ہو گئی اور میں دکاندار سے سیٹ بن گیا۔ میں منڈیوں میں اجناس سپلائی کرنے لگا، اور آج میں تمہارے سامنے ہوں۔ مجھے کبھی نقصان نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ شاید اس کی وجہ وہ عورت اور اس کی 2 بچیاں تھیں۔ وہ بچیاں بڑی ہوئیں،
ایک MBBS کر کے ڈاکٹر بن گئی، دوسری نے BA کے بعد بیوٹی پارلر بنا لیا۔ وہ اب 14-15 سیلون چلا رہی ہے، جبکہ آنٹی ایک یتیم خانہ اور بیوہ گھر چلا رہی ہیں۔ وہ ایک بار پھر رک گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے اس کے بعد کیا کیا؟ وہ ہنس کر بولا، مجھے نیکی کا چسکا پڑ گیا۔ میں نے اس کے بعد جیسے گھرانوں کو راشن دینا اور فیملیز کی مدد کرنا شروع کر دیا۔ میں پہلے اپنی کمائی کا 10% اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، اور یہ اب آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے 7% ہو چکا تھا۔ میرے منافع کا 7% اللہ کی راہ پر خرچ ہوتا ہے۔ میں اپنی ذات کے لیے صرف 40% رکھتا ہوں، لیکن یہ 40% بھی بے انتہا ہے۔ میں روز صبح اٹھتا ہوں اور آنٹی کو دعا دیتا ہوں۔ وہ اگر اس دن میری زندگی میں نہ آتی تو میں شاید آج بھی کسی دکان پر منشی ہوتا اور 7-8 ہزار روپے تنخواہ لے رہا ہوتا۔ وہ آئی اور اس نے مجھے اس راستے پر ڈال دیا جس پر کامیابی اور خوشحالی کے پل ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے یقین ہے آپ کو یہ کہانی فرضی لگے گی اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے میرے پاس اس قسم کی کہانیاں گھڑنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، لیکن آپ یقین کریں یہ کہانی 100% سچی ہے، اور صرف ایک کہانی نہیں، دنیا میں ایسی لاکھوں کروڑوں مثالیں موجود ہیں۔ میں اپنے ملک میں ایسے درجنوں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اللہ سے تجارت کی اور یہ خود بھی ارب پتی ہو گئے، اور ان کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی بھی زندگی آسان ہو گئی۔ آپ کو اگر یقین آئے تو آپ بھی زندگی میں ایک بار ایسا کر کے دیکھ لیں۔ آپ اٹھیں اور کسی بیوہ، کسی یتیم کا ہاتھ پکڑ لیں، آپ کسی طالب علم کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں، اور آپ اس کے بعد اللہ کا کرم دیکھیں۔ آپ کو اگر اس کے بعد خوشحالی، مسرت اور کامیابی نصیب نہ ہو تو آپ اپنا نقصان مجھ سے وصول کر لیجیے گا۔ آپ یقین کریں دنیا میں صرف ایک ہی تجارت ہے، اور ہر قسم کے نقصان سے محفوظ بھی۔ دنیا میں صرف ایک اسٹاک ایکسچینج ہے جس کا کاروبار کبھی بند نہیں ہوتا، جو کبھی مندے کا شکار نہیں ہوتی، جو کبھی کریش نہیں ہوتی، اور وہ ہے اللہ کی اسٹاک ایکسچینج۔ لہٰذا میرا آپ کو مشورہ ہے، آپ ایک بار اس اسٹاک ایکسچینج میں کھاتہ کھول کر دیکھیں، آپ کو تجارت کا مزہ آ جائے گا۔